ہماری کہانی ہانٹڈ ہاؤس کا آج دوسرا پارٹ ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ چندی گڑھ کی رہنے والی سونیا شادی کر کے جس گھر میں آتی ہے وہ گھر جنات کا مسکن تھا، اور بہت جلد سونیا کے ساتھ عجیب سے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سونیا کے شوہر بے خبر سو رہے تھے۔ کیا وہ میرا خواب تھا؟ سونیا نے سوچا، مگر نہیں، یہ خواب نہیں تھا۔ کمرے کا آدھا کھلا دروازہ جو کہ سونیا رات کو لاک کر کے سوئی تھی، اور کمرے میں پھیلی شدید ناگوار بدبو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ محض خواب نہیں تھا، جیسے تیسے رات گزاری۔ صبح رات والے واقعے کا ذکر شوہر سے کیا تو وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ یہ بات تم والدہ کو بتا دو۔ دوپہر کو جب سونیا کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تو اس نے انہیں ساری بات بتائی۔ سونیا کی ساس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا، میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والا جنات کا قبیلہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے، اور وہ نقصان پہنچانے والا نہیں۔ یہ سونیا کے لیے نیا انکشاف تھا کہ اس کی ساس کچھ نہ کچھ عملیات کا علم جانتی تھی، اور اس گھر میں کوئی ایک آدھ جن نہیں بلکہ باقاعدہ پورا قبیلہ جنات کا رہتا ہے، جس میں ہر عمر کے جنات موجود ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، اور ان کا سردار بھی ہے۔ خیر، سونیا نے جیسے تیسے دن گزارا۔ رات کو وہ اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ پوچھنے لگی کہ تم کل رات کہاں گئی تھی؟ سونیا نے کہا کہ وہ ہوٹل گئے تھے اور وہاں سے واپسی پہ ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے۔ اس کی ساس نے کہا اس فیملی پارک سے ایک خبیث عورت تمہارے پیچھے لگ کر اس گھر میں آ گئی ہے، اور اسے تم سے نہیں تمہارے بچے سے غرض ہے، وہ اسے مار کے لے جانا چاہتی ہے۔ یہ سب سن کر سونیا رونے کو آ گئی۔ اس کی ساس نے کہا پریشان نہ ہو، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کی ساس نے کچھ پڑھائی کر کے اس کے اوپر پھونک دی، اور کہا کہ ہر وقت اپنے گرد قرآنی آیات کا ورد کر کے حصار باندھ کے رکھا کرو جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، اس کے بعد بھی کوئی بندوبست کر لیں گے۔ خیر، سونیا واپس اپنے کمرے میں آ گئی، مگر بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا، وہ ہر وقت آیات کا ورد کرنے لگی۔ یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب سونیا کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب اسے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ سونیا کی بلند ہوتی چیخ اس وقت اس کے حلق میں رہ گئی، جب وہ گرنے کے بجائے آدھی فضا میں ہی معلق رہ گئی۔ کسی دو ہاتھوں نے سونیا کو تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جب پیچھے سے کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر اس کی گردن نہ ہلی، بس آواز سنائی دی، فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ سونیا کے سر سے ہٹا لیا گیا۔ اس نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہاں، ایک خوشبو تھی جو اس کے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ وہ اکثر اپنے شوہر کو مذاق میں کہتی تھی کہ یہ گھر تو کہانیوں والا بھوت بنگلہ ہے، مگر یہ بھوت بنگلہ اب اس کی حفاظت کر رہا تھا، اس گھر کے بھوتوں سے جو کہ جنات تھے۔ ایک الفت سی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اکثر محلے والی عورتیں آ کر بتایا کرتی تھی کہ تمہاری چھت پہ اکثر رات کو روشنی ہوتی ہے، جس میں کافی مرد اور عورتیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اکثر اس گھر کی اوپری منزل کی کھڑکیوں سے کوئی عورت تو کبھی کوئی لڑکی جھانکتی دکھائی دیتی۔ یہ باتیں اسے اس لیے بتائی جاتی تھی کہ ون کے سب جانتے تھے کہ اس گھر میں 3 ہی فرد رہتے ہیں، مگر خیر یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ سونیا نے کہا، میرا مسئلہ تو وہ عورت تھی جو میرا بچہ لے جانا چاہتی تھی، اور اس خوف نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ آخر کار سونیا نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی بات سونیا نے اپنی ساس سے بھی کہی۔ پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ سونیا کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کی ساس نے کہا کہ بیٹا، اس گھر کے جنات تو اس عورت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، اگر تم یہاں سے نکلی تو اس کا مقابلہ نہ میں کر سکتی ہوں نہ تم۔ اس مخلوق کو ان لوگوں کے مقابلے پہ ہی رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کر تم اس بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اس بات نے سونیا کو خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا۔
नवा महीना शुरू हुआ तो सोनिया के साथ अजीब वाकयात बढ़ गए। ख्वाब में अक्सर वो उस औरत को देखा करती। वो रात को सोती तो वो औरत इसे झंझोड़ कर उठा देती। इसे गिराने की कई बार कोशिश की गई मगर वो हर बार बच जाती। आखिरकार घर में एक नन्ही सी गुड़िया आ गई। गुलाबी सी खूबसूरत सी गुड़िया। ये थी आज की कहानी। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला और आखिरी पार्ट जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो अब तक पहुंचे। हमारी कहानी